میں آپ سے یہاں پہ مافیا کی بات کرنے لگا ہوں. مافیا سے ابھی تک آپ کیسے بچے ہوئے ہیں؟ ایون آپ کو منسٹریز نے خط لکھا کہ بھائی بلٹ پروف گاڑی لو اور ایسے کرو. مار دیں گے. لیکن میں اپنے ابا کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا. میں ایک آرگنائزیشن کا عہدیدار ہوں, ایک ٹرسٹ کا. مجھے ماریں گے, سسٹم چلتا رہے گا, رکے گا نہیں. وہ بچہ جس کی ماں صبح اس کو اسکول چھوڑنے آ رہی ہے, جب وہ اسکول پہنچیں گے گیٹ پہ لکھا ہوگا آج ظفر عباس کو مافیات نے مار دیا, ان کی دن میں نماز جنازہ ہے فلاں مسجد میں, تو کیا وہ بچہ بولے گا امی آج اسکول نہیں, آج نہیں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے. جنرل بات بالکل بچہ جائے گا اسکول, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بچہ جائے گا, نہیں تو جائے گا بھائی. ہمارے کینسر کے سینٹر میں اگر کوئی مریض اپنا کیموتھراپی کرانے آیا ہوگا اور لکھا ہوگا ظفر صاحب مار دیے گئے ہیں, وہ تو کرائے گا بھائی. وہ کیوں نہیں کرائے گا؟ وہ ڈائلسس کا مریض جس کا دن ہے آج مشین پہ, وہ کروائے گا. وہ تو نہیں مرے گا اس دن. وہ جو لیب ٹیسٹ کرانے دن میں آ رہے ہیں 10,000 لوگ, کیا واپس گھر چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے, کروائیں گے کام. ہم جو کام کر رہے ہیں رکے گا نہیں. یعنی آپ نے سسٹم اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ ظفر عباس کے بغیر بھی سسٹم سر ہم نے پورے پاکستان کو دکھا دیا ہے. این جی او اس کو بولتے ہیں بھائی, یہ جن کے دماغوں میں یہ ہے نا کہ این جی او کا مطلب یہ ہے, اور یہ ہم نے بتا دیا این جی او یہ ہوتی ہے. ویسے آپ کی کیا کتنی ایک سیکورٹی ہے آپ کے پاس؟ کچھ تو آپ کو رکھنی ہوگی, رکھنی چاہیے. مجھے دی ہوئی ہے ریاست نے, پولیس والے بھی دیے ہوئے ہیں, گارڈز بھی ہیں, بیچ میں رینجرز والے بھی ملے ہوئے تھے, سب کچھ ہے. لیکن میٹر یہ نہیں ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بہت قریبی دوستوں کو جن کا حق تھا وہ زندہ رہتے, ان کو جب 2012-13 میں مارا گیا, میں نے اپنے ہاتھ سے دفنایا. ان کی فیملی آج ان کے بغیر عید کر رہی ہے, ان کی بیوائیں ان کے بچوں کو پال رہی ہیں, تو میری بیوی بھی پال لے گی بچوں کو, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو بھی اس دنیا میں آیا ان سب نے مرنا ہے. میں ان چیزوں سے ڈرتا ہی نہیں ہوں. وہ مافیاز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے خلاف کیمپین چلائیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے میں اگر کہیں جاتا تھا, کہیں ایئرپورٹ یا کہیں یا کسی جگہ پہ, میرے ساتھ مجھ پہ اگر 2,000 لوگ سیلفی کھنچواتے تھے, ان کی اس جھوٹی کیمپین کے بدلے میں جن لوگوں نے آ کے ہمارا کام دیکھا, آج 10,000 لوگ کھنچوا رہے ہیں. تم کرو اپنا کام, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے میں کوئی انفلوئنسر بکتا ہے, کتنے میں کوئی صحافی بکتا ہے, کتنے پیسوں میں کوئی جھوٹی ٹویٹ کرتا ہے. ہم نے جب میں نے دیکھا کہ اس میں تنظیمیں انوالو ہو گئی, میں نے صرف ایک پوسٹ لگائی, ہم پیکا آرڈیننس کے تحت جا رہے ہیں کیس کرنے. ایک رات میں بڑے بڑے پیجز سے ڈیلیٹ ہوا ہے میٹر, لیکن میں نے سب کا اسکرین شاٹ دیا, میں نے کاروائی کرو. میں نے کہا نہیں, دیکھا نفرت کی طرف لے کر نہیں آؤ. روٹی کا مذہب, مسلک, زبان, نو 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 نو. بھوک نو. ہم مردوں کو غسل دے رہے ہیں, کفن دے رہے ہیں, ہم نے دنیا کی سب سے بڑی مورچری بنا دی ہے. تمہاری انتہا پسندی کی وجہ سے بند کر دیں, کیونکہ تم اس ملک میں نفرت کا بیانیہ پھیلانا چاہتے ہو. تم چاہتے ہی نہیں ہو سندھی, پنجابی, مہاجر, پٹھان ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تم چاہتے ہی نہیں ہو شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں. تو تمہارے نفرت کے بیانی کی وجہ سے ہم سب کچھ ختم کر دینا. اب دسترخوان پہ تو سارے کٹھے بیٹھے ہوں گے, کوئی شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے. آپ میرے ساتھ چلیں بزنس فورم پہ, ہم چلتے ہیں جہاں ٹاپ ایلیٹ کلاس بزنس مینوں کی بیٹھتی ہے, جو تمام ہی طرح کی پارٹیوں کو, تنظیموں کو, مذہبی ہو, سیاسی, سب کو فنڈنگ کرتے ہیں. کیا وہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں؟ ہر ایک کا دسترخوان الگ الگ ہوتا ہے. ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو پھر نیچے والے الگ کیوں ہیں؟ یہ صرف نیچے, یہ دھندا ہے نا بھائی. تو اس دھندے کی وجہ سے تو آج ہم کہاں پہنچ گئے. جس قبرستان میں جاؤ لکھا ہوا ہے ان کو مارا ہے 2000, یہ کیٹیگری ہے 2013 میں جن کو مارا گیا کراچی میں. ارے دہائیاں ہیں یار, ایک دہائی 10 سال مارا جاتا تھا کراچی میں زبان کے نام پہ, 10 سال مارا جاتا تھا مسلک کے نام پہ, پھر اگلے 10 سال جیکٹیں پھٹ رہی ہیں, پھر اگلے 10 سال دھماکے. یار کیا ہے یہ؟ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے. بھائی تمہارا بھائی ہے, انسان ہے, تمہارا ہم وطن ہے, کب تک اس کو زبان, مسلک, مذہب میں جوڑو گے یار؟ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ نے اپنی بیگم کو اور بچوں کو کیسے اس پہ تیار کیا؟ انہوں نے کبھی کہا کہ بابا جی چھوڑ دیں گے, باہر موو ہو جاتا ہے, بس سسٹم بنا دیا ہے باہر, تو میں جس ملک کا مانگوں گا ویزا, جتنا میرے خلاف نفرت کے بیانیہ سالے ڈال چکے ہیں, مجھے منٹ میں ویزا کیا, رہائش کیا, وہ بولیں گے آ جاؤ, ہم تمہیں پیسہ بھی دیتے ہیں. ہم اسی ملک میں رہیں گے, یہیں مریں گے, یہیں دفن ہوں گے, اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. اور اپنے بچوں کو یہ ذہن بناتے رہتے ہیں ان کا, کس بات کا بچوں کو نہیں, میں بچوں کو ذہن نہیں بناتا. میں صبح اپنے بچوں کو جب گھر سے نکلتا ہوں دیکھ کے نکلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے شام میں ان کو کسی مردہ خانے آنا پڑے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں نے اتنے دوستوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا, مجھے ایک ذرہ کوئی ٹینشن نہیں. میں کون سا طے کر کے آیا تھا اوپر سے کہ میں جب نیچے جا رہا ہوں میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں گے. باقی جن کے بچے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ طے کر کے آتے ہیں. میں کون سا لکھ کے آیا ہوں میں قیامت تک زندہ رہوں گا؟ نو نو نو. اور اچھے کاز پہ کام کر رہے ہیں یار. میں تو اس بات پہ دنگ ہوں, جو جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ خربوں پتی ادارے ہیں, میں نے کووڈ میں حسرت سے دیکھتا رہا ان کو کہ آج راشن بانٹنے کا اعلان کریں گے, کل کریں گے. انہوں نے بولا جی ہم راشن نہیں, ہم تو یوں دیں گے, ہم کاروبار دیں گے, جب کاروبار کا ٹائم آئے ہم یہ کریں گے. سیلاب آ گیا. ہم راشن نہیں دیں گے, ہم خیمہ بنا کے دیں گے, ہم خیمہ بنا کے نہیں دیں گے, ہم گھر بنا کے دیں گے, ہم گھر. دوسرا رمضان آ گیا. یا ارے بھائی وہ سب جو پیسے آ رہے ہیں, ہمارا جیسا بیبی ادارہ خرچ کر رہا ہے, ہم سیلاب میں لاکھوں بورے راشن بانٹ رہے ہیں, لاکھوں خیمے دے رہے ہیں, لاکھوں مچھردانی دے رہے ہیں. آپ کدھر ہو؟ آپ کدھر ہو؟
ہماری فنڈنگ رکوانے کے لیے تو آپ کا سوشل میڈیا کیمپین بھی چلاتا ہے, آپ کے سارے پیجز لکھ رہے ہیں, آپ کے سارے تجزیہ نگار لکھ رہے ہیں, آپ کے جتنا پیڈ لوگ لکھ رہے ہیں, آپ کدھر ہو اور کوئی آپ سے سوال کیوں نہیں کر رہا؟ اتنا سا ادارہ جے ڈی سی آج کراچی کی ہر چورنگی پہ فری ڈائلسس سینٹر کھول دیا. کراچی میں مین مرکز کے اوپر نمائش چورنگی پہ فری لیب کھول دی. بالکل اربوں روپے کی, 1-2 ارب نہیں, 16-17 ارب روپے کی مشین فری, اور فری دسترخوان تو جگہ جگہ کہاں نہیں ہے. نام لیں, نام لیں. جی آئی نو, میں نے خود وزٹ بھی کیے ہیں ایک دو آپ کے ساتھ. مردہ خانہ, آئی ٹی سٹی, 10,500 لڑکا لڑکی مفت میں آئی ٹی کا کورس کر رہا ہے, گھر بیٹھے $400 کما رہا ہے. آج لاہور میں جو سینٹر کھولنے جا رہے ہیں 8,000 کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس فری میں کرو, گھر بیٹھے $4-5-6,000 کماؤ. فری یار, کر لو, تجربہ کر لو نا, میں جھوٹا ہوں گا.